فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے عام عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار خوشی منانے کا دن ہوتا ہے اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا اور آخرکار فتح حق کی ہوئی۔ چنانچہ ایک معین دن میں مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور عام لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی اس اجتماع میں حاضر ہوں گے تاکہ اگر فرعون کے جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہوں کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا، جی ہاں، بلکہ اس صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اس وقت ان کے جھوٹے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب فرعون، اس کے ملک کے عام عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر جادوگروں سے کہا، تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے ہلاک کرے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام رہے۔ جب جادوگر اپنے آپ سے مقابلہ کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کی جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگیں۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگی۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرات ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم
سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے، اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا فرما دیا۔